آج ہم ایک ایسے قانون پر بات کر رہے ہیں جو ایک صدی سے بھی پرانا ہے، لیکن جس نے لاکھوں لوگوں کے لیے زمین کی ملکیت کی کہانی لکھی۔ جی ہاں، یہ ہے دی کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912۔ آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تھا کیا اور اس کے اثرات کتنے دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ قانون کی شروعات ان رسمی الفاظ سے ہوتی ہے۔ پنجاب میں سرکاری زمینوں کی کالونائزیشن اور انتظامیہ کے لیے بہتر انتظامات کرنے کا ایک ایکٹ۔ پہلی نظر میں تو یہ کافی سیدھا سادہ اور بیوروکریٹک سا لگتا ہے نا؟ اس دور کی انتظامی زبان ہی ایسی تھی، لیکن ان سادہ الفاظ کے پیچھے ایک بہت بڑا منصوبہ چھپا ہوا تھا۔ اور یہی تو سب سے اہم سوال ہے۔ اس قانونی زبان کے پیچھے اصل میں ایک بہت بڑی سماجی اور معاشی کہانی ہے۔ یہ صرف زمینوں کے انتظام کا کوئی عام قانون نہیں تھا، بلکہ برطانوی راج کا ایک ایسا ہتھیار تھا جس سے وہ ایک نیا معاشرہ بنانا چاہتے تھے، ایک ایسا معاشرہ جو مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہو۔ اس قانون کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اس وقت کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ برطانوی نو آبادیاتی حکومت نے انجینئرنگ کا ایک زبردست کام کیا تھا۔ انہوں نے نہری نظام کے ذریعے پنجاب کی لاکھوں ایکڑ بنجر زمین کو قابل کاشت بنا دیا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک نیا اور بہت بڑا سوال کھڑا تھا کہ اس نئی زرخیز زمین کا آخر کیا جائے۔ دیکھیے، یہ صرف زمین بانٹنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا لاجسٹیکل اور انتظامی چیلنج تھا۔ حکومت ایک ایسا فول پروف نظام چاہتی تھی جو مکمل طور پر اسی کے کنٹرول میں ہو، تاکہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بسا سکے اور اس قیمتی وسائل سے بھرپور سیاسی اور معاشی فائدہ اٹھا سکے۔ اور اسی چیلنج کے جواب میں 1912 کا یہ ایکٹ سامنے آیا۔ اسے صرف ایک قانون مت سمجھیں، یہ حکومت کا وہ ماسٹر پلان تھا جس کے ذریعے اس نے نہ صرف زمین بلکہ اس پر بسنے والے لوگوں کی قسمت کو بھی کنٹرول کرنا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پلان کام کیسے کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے تو کالونی کی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں کالونی کا مطلب کوئی ملک نہیں، بلکہ سرکاری زمین کا وہ خاص حصہ ہے جسے اس قانون کے دائرے میں لایا گیا تھا۔ اور پھر آتا ہے ٹیننٹ، یعنی مزارے کا تصور۔ یہ کوئی عام کسان یا روایتی زمیندار نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ ایک نئی قانونی حیثیت رکھنے والا شخص تھا جس کے حقوق اور ذمہ داریاں براہ راست حکومت طے کرتی تھیں۔ اس طرح ایک ایسا طبقہ تیار کیا گیا جس کی وفاداری اور انحصار مکمل طور پر ریاست پر تھا۔ اچھا، تو زمین حاصل کرنے کا عمل بھی سیدھا سادہ نہیں تھا، اس میں کئی بیوروکریٹک مراحل تھے۔ سب سے پہلے حکومت شرائط طے کرتی، پھر کلیکٹر، جو کہ ایک بہت بااختیار افسر تھا، کسی کو زمین الاٹ کرتا، اور جب وہ شخص باقاعدہ قبضہ حاصل کر لیتا تب جا کر وہ سرکاری طور پر ٹیننٹ کہلاتا۔ تو ایک بار جب کوئی ٹیننٹ بن جاتا تو اس کی زندگی کیسی ہوتی تھی؟ اس ایکٹ نے ان کی روزمرہ کی زندگی اور مستقبل کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص قانون بنائے۔ یہاں حقوق اور پابندیوں کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ بظاہر ٹیننٹس کو کچھ حقوق تو دیے گئے، جیسے وہ زمین پر کنواں کھود سکتے تھے یا عمارت بنا سکتے تھے، لیکن اصل طاقت مکمل طور پر حکومت کے پاس تھی۔ وہ سرکاری اجازت کے بغیر اپنی زمین نہ بیچ سکتے تھے، نہ تحفے میں دے سکتے تھے، اور نہ ہی اسے رہن رکھوا سکتے تھے۔ یہ طاقت کا ایک واضح اور جان بوجھ کر بنایا گیا عدم توازن تھا۔ اور یہ کنٹرول ٹیننٹ کی زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا تھا۔ قانون واضح طور پر بتاتا تھا کہ زمین کس کو ملے گی۔ پہلا حق مرد وارثوں کا، پھر بیوہ کا، اور آخر میں غیر شادی شدہ بیٹیوں کا۔ اس سخت ترتیب کے ذریعے حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ زمین اسی خاندانی اکائی میں رہے جسے وہ کنٹرول اور مانیٹر کرنا چاہتی تھی۔ اور اگر کوئی ٹیننٹ ان شرائط کی خلاف ورزی کرتا تو نتائج بہت سنگین ہوتے تھے۔ کلیکٹر کو اختیار تھا کہ وہ بھاری جرمانہ عائد کرے یا بدترین صورت میں زمین ہی واپس لے لے۔ یہ ایک مستقل خطرہ تھا جو ٹیننٹس کو حکومت کا وفادار رکھتا تھا۔ لیکن کیا ٹیننٹ ہمیشہ ٹیننٹ ہی رہتا تھا؟ نہیں، اس ایکٹ میں ملکیت حاصل کرنے کا ایک راستہ بھی موجود تھا، جو بہت سے لوگوں کا آخری مقصد تھا۔ حکومت کے بنائے ہوئے قوانین اور شرائط کو پورا کرنے کے بعد ایک ٹیننٹ زمین کا مکمل مالک بن سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ترغیب تھی جو لوگوں کو نظام کے اندر محنت کرنے اور وفادار رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مالک بننے کے بعد بھی سرکاری کنٹرول مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تھا، اور یہیں ایک اہم موڑ ہے۔ حکومت نے زمین کے نیچے موجود تمام معدنیات، تیل اور کوئلے کے حقوق ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیے۔ سرکاری اہلکار ان کی تلاش کے لیے کسی بھی وقت آپ کی زمین پر آ سکتے تھے، تو آپ زمین کی سطح کے مالک تو تھے، لیکن اس کے نیچے چھپے خزانوں کے نہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس ایکٹ کی ان شکوں کی جنہوں نے اسے حقیقی معنوں میں طاقتور بنایا۔ یہ وہ سخت اختیارات تھے جنہوں نے اس کی گرفت کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کر دیا اور جن کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ قانون ان لوگوں کے لیے بہت سخت تھا جو بغیر اجازت کے سرکاری زمین پر قابض ہو جاتے تھے۔
کلیکٹر کو اختیار تھا کہ وہ نہ صرف انہیں بے دخل کر دے بلکہ ان کی فصلوں، درختوں اور عمارتوں کو بھی بغیر کوئی معاوضہ دیے ضبط کر لے۔ یہ اس قانون کی طاقت کا ایک بے رحمانہ مظاہرہ تھا۔ اور غیر قانونی قابضین کے لیے صرف بے دخلی ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر کاشتکاری کرتا، قبضہ کرتا یا درخت کاٹتا تو اس ایکٹ کے تحت اس پر 2 لاکھ روپے تک کا بھاری جرمانہ عائد کیا جا سکتا تھا۔ اس دور کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، جس بات کو یقینی بناتی تھی کہ کوئی بھی حکومت کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اور یہ شاید اس ایکٹ کی سب سے طاقتور شق ہے، سیکشن 36۔ اس نے کالونیوں کی انتظامیہ کو عام عدالتوں کے دائرہ کار سے ہی باہر کر دیا۔ کلیکٹر کا فیصلہ حتمی تھا، اس کے خلاف سول عدالت میں اپیل نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس ایک شق نے کلیکٹر کو ایک انتہائی طاقتور شخصیت بنا دیا تھا۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، ایک ایسا قانون جو ایک غیر ملکی حکومت نے اپنے مقاصد کے لیے بنایا تھا، آج ایک آزاد ملک میں زمین کی ملکیت اور کنٹرول کی ڈائنامکس کو کس طرح متاثر کر رہا ہے۔ اس کی وراثت آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔